ٹھیک ہے، چلیے واقعہ آگے بڑھتا ہے. اور اسی طرح جو ہے زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا جو ہے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ہے رہنے لگی، لیکن کسی وجہ سے دونوں کا معاملہ نہیں جمع. اور ایک مرتبہ جو ہے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں اس بیوی کو اپنی طلاق دے دوں گا، اس کو میں چھوڑ دینا چاہتا ہوں. یہ بات کرنے میں تلخ ہے، بات کرنے میں تلخ ہے، تھوڑی تیز بات کرتی ہے، ٹھیک ہے بات کرنے میں. اور میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ ابتدائی دور تھا اور بہت ساری باتیں ابھی اسلام کے احکامات ابھی نہیں آئے تھے. پلس اس کے ساتھ ساتھ انسان کی ہر انسان کا ایک مزاج ہوتا ہے. شریعت جو ہے اس مزاج کو مانتی ہے، اس کو گنتی ہے، لیکن یہ بھی کہتی ہے کہ مزاج کی ایک لمٹ ہونا چاہیے تاکہ اس سے کسی کو نقصان نہ ہو. سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ مزاج سے تلخ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے ان کو اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو، اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی کی تلقین کی اور اچھائی کے ساتھ زندگی گزر اور بسر کرنے کی تاکید کی، یاد رکھی. لیکن یہ بات تو اس واقعے سے پتہ چل گئی دونوں میں کچھ نہ کچھ معاملہ انبن کا تھا، اور بعد میں بہرحال وہ بڑھتا چلا گیا. نتیجہ یہاں تک آ گیا کہ پھر زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے جو ہے اپنی بیوی زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کو طلاق دے دی. ابھی ان کا نام زینب نہیں تھا، لیکن میں زینب ہی کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کے رسول سے نکاح میں آنے کے بعد بدلا گیا. بہرحال تو زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا جو ہے ان کو انہوں نے طلاق دے دی، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، اب یہ طلاق دینے کے بعد زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کا نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا. ٹھیک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا. اور شاید اللہ رب العزت یہی چاہتا تھا کہ یہ منہ بولے رشتے کا جو ٹریڈیشن چلا آ رہا تھا، اسلام چونکہ اس کو نہیں مانتا جائز، تو لہٰذا اس کو اللہ رب العزت کو توڑنا تھا. اس لیے اللہ رب العزت نے پہلے زید سے شادی کرائی ان کی، اور اس کے بعد طلاق بھی ہوئی، یاد رکھیے. اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اشارہ کیا گیا اللہ رب العزت کی طرف سے کہ آپ اس خاتون سے نکاح کر لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے کہ میں سماج کو کیا کہوں گا. لوگ اس زمانے میں منہ بولے رشتوں کو سگے رشتے جیسا مانتے تھے، تو لوگ جو کہیں گے کہ محمد نے تو اپنے بیٹے کی بیوی سے مطلب بہو سے نکاح کر لیا، تو میں لوگوں سے کیا کہوں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارے کی بات بھی آپ خاموش تھے، آپ دل میں پریشان تھے. منافق اور لوگ کیا کہیں گے آپ سوچ رہے تھے، چونکہ ابھی کوئی حکم نہیں آیا تھا کہ یہ منہ بولے رشتے کا حکام کیا ہے. دور جہالت میں منہ بولے رشتے سگے رشتے جیسے ہوتے تھے. جیسا کسی نے کسی کو بول دیا یہ میری بہن ہے، تو وہ زندگی بھر بہن جیسا سلوک کرتا تھا، پردے کی کوئی حکامت نہیں، اس کے بچے ان کو ماموں بولیں گے اور فلاں فلاں. اسلام یاد رکھیے منہ بولے رشتوں کو نہیں مانتا ہے. حقیقی سگے سلبی رشتے اسلام کے نزدیک رشتے ہیں. بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں جو ہے پریشان تھے، یاد رکھیے. اور سورہ احزاب میں اللہ رب العزت نے فرمایا، سورہ نمبر 33 ہے، اس کی آیت نمبر 37 میں اللہ نے فرمایا کہا پھر جب زید نے اس سے اپنی حاجت پوری کر لی تو ہم نے تجھ سے اس کا نکاح کر دیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پہلے اشارہ دیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ نہیں پا رہے تھے. پھر اللہ رب العزت نے سیدھا قرآن کی آیت نازل کر دی. کیا کہا؟ پھر جب زید نے اس سے اپنی حاجت پوری کر لی، مطلب نکاح کر کے اپنی حاجت پوری کر لی، تو ہم نے تجھ سے اس کا نکاح کر دیا. اللہ رب العزت نے زینب بنت جہش کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا. پھر اللہ نے فرمایا نکاح کر دیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کوئی تنگی باقی نہ رہے. تاکہ یہ منہ بولے سسٹم میں یا منہ بولے بیٹے کا جو سسٹم تھا، اس میں کوئی اب مومنوں کے دل میں کوئی کجی نہ رہے. منافقوں کے دل میں ہو سکتی ہے، کافروں کے دل میں ہو سکتی ہے. مومن اب کلیئر ہو جائے کہ منہ بولے بیٹے سگے بیٹے نہیں ہوتے، تو ان کی بیٹیاں شریعتاً حلال ہے ان کے لیے اگر وہ طلاق دے دیتے ہیں تو. ٹھیک ہے، تاکہ منہ بولے بیٹوں کے معاملے میں مومنوں کے دل میں کوئی تنگی نہ ہو جائے جب وہ ان سے حاجت پوری کر چکی، اور اللہ کا حکم جو ہے ہمیشہ سے کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں اللہ رب العزت نے یہ حکم نازل کر دیا. اور یاد رکھیے قرآن کے اندر صرف اور صرف ایک ہی صحابی کا نام آیا ہے، اور وہ اس آیت میں اللہ نے فرمایا فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ، اور جب زید نے اپنی حاجت کو پورا کر لیا. تو گویا ایک ہی صحابی ہے جن کا نام قرآن میں آیا ہے، وہ کون ہے؟ زید بن حارثہ ہے. ایک ہی صحابی کا نام زید نام آیا ہے. بہت سارے لوگ اپنے بچوں کا نام زید نہیں رکھتے.
کیوں نہیں رکھتے؟ نہیں بولے وہ زید بولے تو جوش میں آتا، تیش میں آ جاتا، طلاق دیتا بیوی کو، یہ ہوتا وہ ہوتا۔ یہ ایک ہی صحابی ہے جن کا نام قرآن نے لیا، زید کہا، کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں آیا۔ ہاں تذکرے آئے کہ جب تم غار میں 2 تھے جبکہ تیسرا اللہ تھا، تو کون ہے یہ مراد؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، لیکن اشارہ ہے۔ اور اللہ نے نکاح کر دیا تمہارا جو ہے کس سے؟ یہ بھی اشارے میں نام نہیں ہے، لیکن زید بن حارثہ ایک ہی صحابی جن کا نام قرآن نے لیا، بہت بڑی بات ہے۔ بہرحال وہ ایک مسئلے میں تھا، لیکن چلیے آگے بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں جو ہے منہ بولے جو بیٹے ہوتے ان کی بیوی اگر وہ طلاق دے دیتے ہیں تو شریعتاً ان پہ حلال ہے، اللہ نے مومنوں کو بتا دیا۔ لیکن جب یہ بات ہوئی تو منافقوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا اور کہا محمد نے تو اپنے بہو سے شادی کر لی، محمد نے تو اپنے بہو سے شادی کر لی، اپنے ڈاٹر ان لا سے شادی کر لی، اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی، اور یہ بات پھیلنے لگی۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کی دوسری آیت سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت میں 40 نازل کی، جس سے فرمایا رکھا کان محمد آبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ آیت نازل کر دی، فرمایا محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ولکن رسول اللہ، اور وہ اللہ کے رسول ہے، وخاتم النبیین، اور نبیوں کے سیل آف دی پروفٹ ہے، نبیوں کے خاتم ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ تو یہاں وضاحت کر دی گئی کہ محمد کسی کے باپ نہیں ہے لڑکوں میں سے، اور آپ کے کوئی لڑکا تب تک حیات نہیں تھا، تو زید آپ کے بیٹے نہیں ہیں، وضاحت ہو گئی۔ دوسرا منہ بولے رشتوں کی اہمیت کیا ہے، وضاحت ہو گئی کہ یہ اسلام میں جائز نہیں ہے کہ منہ بولا بیٹا بنا لیا تو سگا بیٹا جیسا نہیں ہوتا، اس سے پردہ وغیرہ سب باقی رہیں گا، وہ وراثت کا حصہ دار نہیں بن سکتا۔ یہ شریعت کا حکم ہے، یاد رکھیے، یہ شریعت کا قانون ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال تو اللہ نے وہ ریت اور وہ رواج کو توڑ دیا، اور یہ بات ہم نے پہلے دیکھی تھی کہ کچھ نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس لیے کروائے کہ شریعت کے کچھ احکام بتائے، تو یہ بھی ایک حکم بتایا جا رہا ہے۔ پہلے زید سے شادی کروائی گئی، پھر طلاق ہوئی، اس کے پھر اللہ نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کیا، آسمان میں ان کا نکاح ہو گیا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ آیتیں نازل ہوئی، یاد رکھیے قرآن نے ایک اور آیت نازل کی، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 5 نازل ہوئی، پھر اللہ نے فرمایا انہیں جو ہے ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، مطلب ان بچوں کو، جن بچوں کو تم اپنا نام دیتے تھے پہلے دور جہالت میں، گود لے لیتے تھے، نسبتی نام دیتے تھے، ان بچوں کو ان کے باپ کے نام سے پکارو، یہ اللہ کے یہاں زیادہ انصاف کی بات ہے۔ پھر اگر تم ان کے باپ کو نہ جانو تو وہ دین میں تمہارے بھائی اور تمہارے دوست ہیں، اگر باپ معلوم نہیں تو دین میں بھائی اور دوست ہیں، معلوم ہے تو ان کے باپ کے نام سے پکارو۔ تو فوراً سارے لوگوں نے زید بن محمد جن کو کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے، فوراً نام بدل کے کیا کر دیا، جو اصل نام تھا ان کا زید بن حارثہ کہنے لگے، اور پھر وہ پہلے زید بن محمد کہا جاتا تھا، مطلب منہ بولے رشتوں کا سسٹم اللہ نے اب ختم کر دیا، جو اصل باپ ہے اس کا نام ہی اس کے ساتھ لیا جائے گا، تو ان کو زید بن حارثہ کہا جانے لگا، جبکہ زید بن محمد پہلے کہا جاتا تھا۔ اب صحیح مسلم کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ زینب بنت جہش کی جب عدت ختم ہوگی رضی اللہ جو ہے، ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ کو بلایا اور کہا زید جاؤ اور زینب کے پاس جاؤ اور میرا رشتہ جو ہے زینب کو دو۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے دوڑے دوڑے ان کے گھر گئے، اور روایت میں آتا ہے کہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں آٹا گون رہی تھی، خمیر دے رہی تھی، اس کو آٹا گون رہی تھی۔ یہ فوراً دوڑے دوڑے آئے، اپنا چہرہ پھیر لیا اور چہرہ پھیر کر کہنے لگے زینب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے رشتہ بھیجا ہے۔ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ نے جو ہی یہ سنا تو کہا ٹھیک ہے، میں اپنے رب سے مشورہ کروں گی، میں اپنے رب سے اللہ سے مشورہ کروں گی، اور گھر میں اس جانب چلے گی جس جانب آپ مصلی اپنا جانماز بچھایا کرتی تھی اور عام طور سے نماز پڑھا کرتی تھی، تو آپ اس جانب گئی، مطلب میں استخارہ کرتی ہوں، نماز پڑھتی ہوں، اللہ سے مشورہ لیتی ہوں کہ میں اس مسئلے میں کیا کروں، ٹھیک۔ تو اس سے پتا چلا کہ زید بن حارثہ کو آپ نے بھیجا، اور زید بن حارثہ نے پلٹ کر بات کی، حالانکہ پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ کیوں پلٹ کر بات کی؟ پہلی تو وہ ان کی بیوی تھی، لیکن اس سے بڑھ کر جو تھی کہ اللہ رب العزت نے جس کو میں نے طلاق دے دی اس کو کس مقام پہ لے جا کر بٹھا دیا، اور اب یہ امت کی ماں بننے والی ہے۔ ایز اے ریسپیکٹ، ایز اے ٹوکن آف ریسپیکٹ آپ نے پلٹ کے بات کی کہ امت کی اب یہ ماں بننے والی ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال آپ نے بات کی، یہ پیغام پہنچایا، اور وہ اپنے مصلی کی طرف چلی گئی اور جو ہم نماز پڑھی، استخارہ کیا، ٹھیک ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تقریباً جویریہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کے 1 ماہ بعد زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ سے جو ہے یاد رکھیے
نکاح جو ہے کیا تھا. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے اس کے بعد ہوا یہ کہ اللہ رب العزت نے قرآن کی آیتیں نازل کر دی. کون سی آیتیں نازل کر دی؟ وہ آیت جو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، سورہ احزاب کی آیت جو ہم نے دیکھی تھی، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ نے آپ سے ان کا نکاح کر دیا ہے. وہ آیت کب نازل ہوئی؟ جب زید بن حارثہ نکاح کا پیغام لے کر گئے اور زینب زنہا استخارہ کرنے لگی. جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور سیدھے آپ کے کمرے میں، مطلب زینب رضی اللہ عنہا کے گھر میں سیدھے چلے گئے. پہلے جب زید سے نکاح کرنے کا حکم بھیجا تھا، پیغام بھیجا تھا، انہوں نے انکار کیا. اللہ نے آیت نازل کی، اللہ اور رسول کو بات طے کر لو تو تم نہ مت کہو. اب اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہاری شادی کر دی اس سے اور منہ بولے رشتے ختم کر دیے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے جو ہے روایت میں آتا ہے کہ گھر کے اندر جو ہے سیدھے جو ہے داخل ہو گئے اور جا کر ان سے جو ہے بات کی. یاد رکھیں. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے زینب بنت جہش اس مسئلے پر فخر کیا کرتی تھی. روایت میں آتا ہے کہ دیگر امہات المومنین پر وہ فخر سے کہتی کہ تمہارا نکاح تو زمین پر ہوا ہے، میرا نکاح تو آسمان والے نے ساتوں آسمان کے اوپر کیا ہے. یہ ان کی خصوصیت تھی، فضیلت تھی. یہ کیا تھا؟ کہیں فضیلت ہے نا الگ الگ ہماری ماؤں کی، ان کی یہ فضیلت، ان کی یہ فضیلت ہے. ٹھیک ہے. تو ان کا آسمان میں ساتوں آسمان کے اوپر بہرحال نکاح ہوا. اب ان السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.